لوگ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو گئے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بہتری آ نہیں سکتی، ہمارے پاس تیل نہیں ہے، سونا نہیں اگتا، سونا نہیں نکلتا یہاں زمینوں سے، ہمارے پاس فصلیں نہیں ہیں. یہ بکواس ہے. یقین کریں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے یہ سب چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی ہیں. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہوتی ہے ایک گڈ ڈائریکشن، ایک بہت تگڑا لیڈر، امن اور آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا. اگر آپ کے پاس یہ ہے نا تو آپ کو کسی بھی وسائل کی، کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اسی پلانٹ کی نا، اسی دنیا کی، میں کسی باہر کی نہیں دیتا، کہ یہ بات کس حد تک درست ہے اور کس حد تک یہ بات پاسبل ہے کہ ہم بہت آسانی سے اپنے ملک میں خوشحالی لا سکتے ہیں اور ایک اس کو ماڈل اسٹیٹ، ماڈل کنٹری بنا سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں سنگاپور کا. سنے بڑے مزے کی بات ہے. یہ 1965 میں نا سنگاپور ملیشیا کا ایک انتہائی پسماندہ سا علاقہ تھا. یہاں زمین دلدلی زمین تھی، بنجر ترین زمین تھی یہاں کی. لوگ انتہائی سست تھے، کاہل تھے، بیکار تھے، نکارہ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، انٹیلیجنٹ نہیں تھے. ہمارے ملک کے لوگ ایسے نہیں. ہمارے ملک کے لوگ بہت انتہائی ہارڈ ورکنگ ہیں. آج ہماری جنریشن جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. دے آر ویری ٹیکس ہیوی، دے نو ایوری تھنگ، دے آر کنیکٹڈ ود ورلڈ. ہماری جیسے نہیں تھے بھائی. وہ نالائق تھے، نکارہ تھے، بزدل تھے، بیکار تھے. یہ صرف 3 کام کرتے تھے. یہاں بندرگاہ تھی تو یہاں پہ آ کے جہاز لگتے تھے تو سامان کی لوڈنگ آف لوڈنگ کا کام کرتے تھے. ان کا جو کور بزنس تھا وہ یہ تھا کہ یہ سامان اتارتے تھے اور چڑھاتے تھے. دوسرا یہ کام کرتے تھے کہ وہ جہاز جو آتے تھے نا، بحری جہاز جو لگتے تھے یہاں پہ آ کے، تو اس میں یہ چوریاں کرتے تھے جو سامان آتا تھا لوڈنگ آف لوڈنگ میں. اور تیسرا جو کام یہ کرتے تھے وہ یہ کہ یہ جب غلہ آتا ہے ساتھ تو اس میں چوہے پڑ جاتے ہیں. یہ چوہے مار کے نکال کے کھاتے تھے. جی، ملیشیا سے کنیکٹڈ سنگاپور کے لوگ بحری جہازوں سے سامان آف لوڈنگ کے درمیان چوہے نکال کے کھاتے تھے. ان کی پوری زندگی یہ تھی. دس واز دا اونلی تھنگ دے ور ڈوئنگ. ملیشیا بھی خود ان سے بہت تنگ تھا کیونکہ اسٹیٹ دلدل تھا، بنجر تھی. کرنا بھی کیا تھا انہوں نے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ تنکو رحمان کے دور میں نا سنگاپور نے آزادی مانگ لی.